بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیہ عبادت کا حال پوچھا، یعنی جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کرتے تھے۔ اور پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں کبھی گوشت نہ کھاؤں گا، کسی نے کہا میں کبھی بچھونے پر نہ سوؤں گا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف اور ثنا کی، یعنی خطبہ پڑھا اور فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسا ایسا کہتے ہیں، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں یعنی رات کو، اور سو بھی جاتا ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور وہ ایک چمڑے کو دباغت دینے کے لیے مل رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حاجت ان سے پوری کی، اور پھر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف نکلے اور فرمایا، عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ پھر جب کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی صحبت کرے، اس عمل سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پیغام نکاح نہ دے اپنے بھائی کے پیغام پر، یعنی جب ایک شخص نے پیغام دیا، جب تک لڑکی والے اس کو ناراضی کا پیغام نہ دیں اس وقت تک دوسرا آدمی وہاں پیغام نہ دے، اور نہ بھاؤ کرے کوئی اپنے بھائی کے بھاؤ پر، اور نہ نکاح میں لائی جائے کوئی عورت اپنی پھوپھی کے اوپر، نہ خالہ کے اوپر، اور نہ مانگے کوئی عورت طلاق اپنی سوت کا، تاکہ انڈیل لے جو اس کی رکابی میں ہے، یعنی اس کے حصے کا نان و نفقہ مجھے مل جائے، اور چاہیے کہ نکاح میں آئے، اور جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اس کا ہے، یعنی یہ نہ کہے کہ فلاں عورت تیرے نکاح میں ہے، اس کو طلاق دے دے تو میں نکاح کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔